اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، امام الکلام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ تو جو بھی کسی کی بزرگ ہستی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ گستاخ اپنی تربیت کا پتہ دیتا ہے، چاہے وہ گستاخ امام ہو یا گستاخ اصنام۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ لا علمی میں حد سے بڑھ جائیں اور اللہ کو گالیاں دیں۔ غیر شیعہ کے پہلے خلیفہ ابو بکر نے عروہ کو ایسی کون سی شرمناک بات کہی جو میں بیان تو نہیں کر سکتا لیکن غیر شیعہ کتب سے دکھا سکتا ہوں۔ سامعین، یہ روایت غیر شیعہ کے ہاں علامہ اور امام کا درجہ رکھنے والے جلال الدین سیوطی نے اپنی مشہور کتاب الخصائص الکبریٰ جو اردو میں ممتاز اکیڈمی اردو بازار لاہور سے چھپی ہے کی جلد 1 صفحہ 384 میں بھی نقل ہوئی ہے، اور سامعین یہی روایت محمد سویانی کی مشہور کتاب الصحیح من احادیث السیرۃ النبویہ صفحہ 350 میں بھی نقل ہوئی ہے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا، جو شخص اللہ کے حکم کے باوجود کسی کے جھوٹے خدا کی توہین کرے وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور یہ تو دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ کسی کا نائب، کسی کا خلیفہ، کسی کا جانشین، کسی کا وارث وہی ہوتا ہے جو اس کا فرما بردار ہو، جو اس کی بات مانتا ہو، وہ نہیں ہوتا جو اس کا نافرمان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ابو بکر کو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تو کیا خلیفہ ہی نہیں مانتے، کیونکہ نہ تو ابو بکر کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اور نہ اللہ کے رسول نے خلیفہ بنایا ہے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ گالم گلوچ کرنے والوں کو، سب و شتم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ تو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، جس کو اللہ اپنا محبوب نہیں رکھتا، اسے اپنا خلیفہ کیسے بنا سکتا ہے؟ کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ دیکھا ہے جس نے اپنے غیر محبوب انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہو، اپنا جانشین بنایا ہو، اپنا نائب بنایا ہو؟ سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عوام پر حقیقت واضح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔